بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج پیام صبح میں بہت اہم موضوع، ایک اور بہت اہم موضوع اور ایک بہت زندہ موضوع، آج کے معاشرے سے جڑا ہوا موضوع، اسلامی ریاست میں میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے۔ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، ذرائع جو ابلاغ ہیں ان کی اہمیت سے انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ آج ہم پاکستان کو دیکھیں یا پورے عالم اسلام کو دیکھیں یا پوری دنیا کو دیکھیں، میڈیا پر جن کا کنٹرول ہے وہ قومیں فاتح تصور کی جانے لگی ہیں۔ خواتین و حضرات، کیونکہ پہلی محبت ہماری پاکستان ہے، جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں، اور یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پاکستان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ یہ وہ ریاست ہے جو مدینے کے بعد وجود میں آئی، دوسری اسلامی ریاست۔ خواتین و حضرات، ہمارے یہ ملک خدا داد میں میڈیا کا کردار کیا ہے؟ بہت سی خوبیاں، بہت سی خامیاں، کئی افراد، کئی ادارے بہت سی باتیں کرتے ہیں، اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا خاص طور پر، اس کا کردار ذمہ دارانہ نہیں ہے۔ دو حصے ہیں، نیوز اور انٹرٹینمنٹ۔ نیوز میں جیسے قرآن کریم، ہم پہلے بات کریں گے دین کے حوالے سے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ خواتین و حضرات، بعض مرتبہ بغیر تحقیق کے کچھ چیزیں پھیلا دی جاتی ہیں، یقین کے ساتھ بات کر لی جاتی ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں نیوز کے ذیل میں، لیکن ایک تفریح کے نام پر جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ توجہ کا طالب ہے۔ خواتین و حضرات، پچھلے 10-12 برس میں جب سے پرائیویٹ چینلز آئے ہیں، قبلہ ہی تبدیل ہو گیا۔ پی ٹی وی تھا، پی ٹی وی کے بعد جب یہ معاملات آگے بڑھے تو معلوم یہ ہوا کہ ہم جیسے بالکل آزاد ہو گئے ہیں، رسیاں توڑا کر باہر نکلے ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت سارے معقول کام بھی میڈیا کے ذریعے ہونے چاہیے اور ہوتے بھی ہیں۔ بلغ ما انزل الیک، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، کیا ہم میڈیا کو تبلیغ کا ذریعہ بنا رہے ہیں؟ کیا ہم میڈیا کے ذریعے دین کی ترویج اور فروغ دے رہے ہیں اسے؟ خواتین و حضرات، دینی پروگرام، مذہبی پروگرام کوٹے پہ، بہت ہی چھوٹی، بہت معمولی سطح اس کی۔ محترم ناظرین، ذمہ داری ہوتی ہے، خاص طور پر اسلامی ریاست میں میڈیا کی ذمہ داری بہت ہوتی ہے۔ جیسے ایک مسلمان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے دیگر لوگوں کے مقابلے میں۔ اقبال فرماتے ہیں نا کہ چوں میں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ خواتین و حضرات، آج میں صبح اس پروگرام کی جب تیاری کر رہا تھا تو میں نے 6 بجے کا بلیٹن دیکھا خاص طور پر، اور 6 بجے کے بلیٹن میں جو پچھلا بلیٹن تھا تو اس میں ہیڈ لائنز کے اندر سرخی میں یہ خبر مجھے بتائی گئی، اور میرے جیسے پاکستانی جو 18 کروڑ لوگ ہیں ان کو بتائی گئی کہ پڑوسی ملک میں ایک فلم، اس نے 135 کروڑ روپے کا بزنس کر لیا ہے، اور اس میں جو اوریانی اور فحاشی کے تمام جو تر انتظامات تھے۔ مجھے اور میرے بچوں کو میڈیا کیا دکھا رہا ہے، اور کیا یہ کسی پلان کا حصہ تو نہیں ہے؟ آدمی کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم بات کریں گے اپنے عہد کے جید علماء سے۔ خواتین و حضرات، بہت خاص مہمان ہیں آج ہمارے پاس، اور ایک مہمان ایسے ہیں ہمارے جو چند گھنٹوں کے لیے تشریف لائے لاہور سے کراچی، ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ جید عالم ہیں، جید قاری ہیں۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم شیخ محمد یعقوب صاحب، مدینہ منورہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل۔ سب آپ سے واقف ہیں، ہمارے ملک کا بہت محبوب نام، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے جسے کہتے ہیں نا ہم دی ون اینڈ اونلی شجاع الدین شیخ صاحب۔ پیام صبح کا لازمی جز ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں ہم۔ پروگرام کا آغاز قاری صاحب سے۔ قاری صاحب سورہ نور کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔
جزاکم اللہ خیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب أليم، في الدنيا والآخرة، في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، شیخ محمد یعقوب صاحب نے سورہ نور کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ شجاع الدین شیخ صاحب اس موضوع کے حوالے سے حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو مختصر احادیث ہیں۔ پہلی جامع ترمذی میں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا۔ اور دوسری حدیث بخاری شریف میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں حیا نہ رہے تو تم جو چاہو کرو، یعنی اب جو کرو گے وہ کم ہوگا۔ اور آیت کے اختتام پر ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیا تباہی اس کا نتیجہ ہوگی، کیا بربادی ہوگی، اللہ جانتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ تم نہیں جان سکتے اس بات کو۔ سکتا۔ یہ کیا حیادار معاشرے تعمیر کرنے ہیں، تشکیل کرنے ہیں، کیا ہمارا میڈیا یہ کام کر رہا ہے؟ اس پر تفصیل سے ہم بات کروائیں گے آپ دونوں حضرات سے، اور خواتین حضرات آپ کی کالز لیں گے ہم 7:30 بجے کے بعد۔ بہت اہم موضوع ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آج ضرور آپ کالز کر کے پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کریں۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ شیخ صاحب کی خدمت میں رکھوں پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب دیکھنے کے بعد کیا کیا؟ صحیح جواب، حضرت اسماعیل سے مشورہ کیا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن مجید میں نماز کے ساتھ سب سے زیادہ ذکر کس چیز کا آیا ہے؟ کس کا آیا ہے؟ 3 آپشنز، روزے کا، زکوٰۃ کا یا حج کا۔ خواتین حضرات، صحیح آپشن جو آپ سمجھتے ہیں روانہ فرمائیے۔ ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں 0092214303981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ شیخ صاحب، آپ کی خدمت میں سمپل سوال، حالات و واقعات سے آپ مکمل باخبر ہیں، معاشرے پر
آپ مکمل نگاہ رکھتے ہیں، معاشرے کی نبض پر آپ کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، کراچی سے خیبر تک۔ میڈیا کے تعلق سے ایک تاثر تو عام ہے، اس تاثر پہ بات ابھی ہم نہیں کریں گے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ اسلامی ریاست میں دین کیا رہنمائی کرتا ہے، کہ اسلامی ریاست میں ایک میڈیا کا جو کردار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم انیق صاحب، آپ نے ابتدائی میں آیت مبارکہ تلاوت کی کہ بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ نے لوگوں تک وہ کچھ پہنچانا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر نازل فرمایا ہے۔ رب العالمین نے آپ پر کون سی چیز نازل فرمائی ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ جو چیز رب العالمین نے آپ پر نازل فرمائی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے وہ اپنا کلام اتارا ہے جو اس وقت آپ کے اور ہمارے سامنے موجود ہے، جو 30 پاروں پر 114 سورتوں پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک حرف پوری دنیا تک پہنچایا ہے اور اس کے معانی اور مطالب سے آگاہ کیا ہے۔ اس کے اندر جو قصص و واقعات ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، جو حلال و حرام میں فرق ہے اس کو واضح کیا ہے، جو اچھے اور برے کی تمیز ہے اس کو عیاں کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نقطہ اور ایک ایک پوائنٹ جو ہے اس کو دنیا کے سامنے واضح کر دیا ہے، اور اس پر پھر گواہی لی ہے کہ میں نے کوئی کمی اور کسر تو نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس کے ساتھ ساتھ جو حکمت و دانائی پر مشتمل بات تھی وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی سیرت ہے، آپ کے اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بیان کر کے بھی بتایا ہے، اور ایک ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا تو آج آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میڈیا سے گہرا تعلق تھا۔ اور وہ میڈیا کیا ہے؟ یہ جو ہمارا ممبر ہے، ہمارا محراب ہے، یہ سب سے پہلا میڈیا کا مرکز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مسجد نبوی کے ممبر و محراب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز واضح کی ہے، بیان کی ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، فرد کی اصلاح کے لیے، عقائد کی تبدیلی کے لیے، عبادات کی اصلاح کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر وہ جو اساطیر الاولین تھے اور جو ایسے جھوٹے من گھڑت قصص اور واقعات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رد کیا ہے، اور صداقت پر مبنی، حقیقت پر مبنی، وحی پر مبنی جو بات تھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمائی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس دور کے اندر جو ہمارا دور چل رہا ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے بعد یہ دوسری اسلامی ریاست ہے جو 14 صدیاں بعد، اس کے 14 صدیاں بعد معرض وجود میں آئی ہے، تو اگر ہم مدینہ منورہ کو سامنے رکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ میڈیا کا وہ عظیم مرکز، وہ ممبر مصطفیٰ کہ جو ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں سے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے جہاں عقائد کی اصلاح کی ہے، جہاں عبادات کی بہتری کا درس دیا ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی کے خلاف بات کی ہے، اور حیا اور شرم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا اور اس کی ترغیب دی ہے۔ اور اسی طریقے سے خواتین کے حوالے سے بھی جو احکام الہیہ تھے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ بے پرد ہو کے باہر نہیں نکلنا، وہ آپ نے بیان فرمائے۔ اور وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، تو یہ جو تبرج جاہلی ہے، بناؤ سنگار کرنا، ایک ہے عورت اپنے خاوند کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے، اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کرتی ہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ دنیا کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے، اور پھر اسی طریقے سے لوگوں کے دل لوٹنے کے لیے، یا معاشرے کے اندر بے راہ روی پیدا کرنے کے لیے، یا اپنی ناموری کے لیے، یا شہرت و دولت کے لیے ایسا کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو روکا ہے، منع فرمایا کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ وہ کام نہیں کرنے، چونکہ اب دور جاہلیت ختم ہو چکا ہے، اور وہ دور جو اسلام کا ہے اور اسلام کے احیاء کا ہے اور جو عین فطری دور ہے، اب وہ آ چکا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں کی بھی کیفیت بڑی عجیب تھی کہ جب بھی کوئی بے حیائی کا کام کرتے تھے، وہ بے حیائی اعتقادی اعتبار سے ہوتی تھی یا معاشرتی لحاظ سے ہوتی تھی، تو وہ کیا کہتے تھے؟
وجدنا آباءنا، کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے. دیکھیں جب انسان کے اندر حیا ختم ہوتی ہے تو ماں باپ کا احترام ختم ہوتا ہے، جب حیا ختم ہوتی ہے تو بڑے چھوٹے کی عزت ختم ہوتی ہے. اور میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ بات ہے محترم انیق صاحب کہ آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ جن کے حیا کا خاتمہ ہوتا ہے، جو بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر ان کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ایک تو وہ یہ کہ وجدنا آباءنا، کہ آباء و اجداد ایسے کرتے تھے. اور اس سے بڑی بات کہ اگر وہ بات شاید پہاڑوں پر گرے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، وہ کیا ہے کہ واللہ امرنا بہا، اللہ پر بھی بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بے حیائی کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی بے حیائی کا درس نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالی تو راہ حق کا راہی بنانے کا اور حیا اور شرم کو اپنانے اور اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. تو ایک اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی ملک کے اندر جو میڈیا ہے اس کو یہ چاہیے کہ تمام تر وہ حدود و قیود جو شریعت اسلامیہ نے وضع کیے ہیں وہ خبر کے حوالے سے ہوں یا اسی طریقے سے تفریح کے اعتبار سے ہوں. تو تفریح بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے اندر جھوٹ ہو، جس کے اندر لغویات ہوں، جس کے اندر بیہودہ باتیں ہوں، جس میں فحاشی ہو، جس میں عریانی ہو، جس میں پڑوسی ملک کا کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہو. اور پھر یہ ہوتا ہے شیخ صاحب کہ ابھی جو بجٹ پیش ہوا اس کے اندر ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے فلور پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ جو غیر ملکی اسٹف آ رہا ہے اس سلسلے میں اس میں کچھ ٹیکس لگا دیے ہیں، آپ وہ ٹیکس دے دیں اور وہ چلا لیں، یعنی ہمارے خزانے میں کچھ پیسے آ جائیں گے. یعنی ہم بے حیائی کے خریدار بن چکے ہیں. قوم فروختن وچ ارزاں فروختن. میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں اس پروگرام کے ذریعے کہ کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا. کچھ مقاصد ہوتے ہیں قوموں کے، تعمیر کرتی ہیں. آج ہم اس پہ ذرا بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم بات کریں قرآن کی. قرآن کیا کہتا ہے کہ بے حیائی کی آپ نے بات فرمائی، آپ نے فرمایا اور بلکہ وہ حدیث یاد آتی ہے جس پہ آپ نے توجہ دلائی تھی ہمیں، اگر حیا اٹھ گئی تو جو چاہو سو کرو. یہ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا ہمارا میڈیا قرآن کی روشنی میں یہ بے حیائی کے ماحول کو پروموٹ کر رہا ہے یا روک رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع ہمارا ہے اسلامی ریاست میں میڈیا کا کردار. اسلامی ریاست کے مقاصد بارہا ہم ذکر کر چکے. سورہ حج کی آیت نمبر 41 کہ جنہیں زمین میں اختیار اور اقتدار ملے گا نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ تو اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں قرار دی گئیں. اب اس کے امبریلا میں میڈیا کا کردار ہوگا کیونکہ موضوع ہمارا ہے اسلامی ریاست میں میڈیا کا کردار. پھر ایک اور اعتبار سے دیکھیے ہم امتی ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی ایرے غیر قسم کے لوگ نہیں ہیں، بڑے مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا. لوگ اپنے لیے فقط جئیں گے، تمہیں دوسروں کے لیے بھی جینا ہے. تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے. جیسے ایک فرد پابند ہے اللہ کی توحید کے تقاضوں پر عمل کا، اجتماعی سطح پر بھی امت پابند ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی. قرآن کہتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ. یہ اصولی باتیں ہیں. آپ نے سورہ حجرات کی ایک آیت کا حوالہ دیا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی کو نقصان پہنچا دو پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے. اب حوالہ دے دوں پھر آپ کی بات کرتے ذہن سے نکل نہیں جائے. ایک خبر آئی اس حوالے سے جو بات آپ نے فرمائی کہ سوات میں کوئی واقعہ ہو گیا، ایک خاتون کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں اور اس کو پھیلایا گیا، اتنا اس کو ریپیٹ کیا گیا کہ اب اس خبر کو دیکھ کر چڑ ہونے لگی. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ خبر ہی غلط تھی. اچھا، دوسری چیز یہ کہ اس ملک میں کچھ اچھے کام بھی تو ہوتے ہیں نا، یقیناً اچھے کام بھی اس ملک میں ہوتے ہیں. کیا ان کو ریپیٹ کیا جاتا ہے؟
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور میں عرض کروں کہ جو جعلی ویڈیو کا آپ نے ذکر فرمایا، اس کی بنیاد پر اسلامی سزاؤں کا مذاق اڑایا گیا، اس کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو طالبان اور نہ جانے کیا کچھ کہہ کے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی بنیاد پر مسلمانوں کی اقدار کا مذاق اڑایا گیا، اور اس کے بعد پھر اسی میڈیا پر ان کو ایڈمٹ کرنا پڑا کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ اس کے مقابلے میں انیق صاحب حقیقت پر مبنی باتیں کیا دکھائی جاتی ہیں۔ آج مجھے کہنے دیجئے، برما میں جو میسیکر ہو رہا ہے، برما میں جو ہولوکاسٹ ہو رہا ہے، برما میں جو مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، کیا آج ہمارے میڈیا کو توفیق ہو رہی ہے کہ اس کو دکھانے کی کوشش کرے ارے اللہ کے بندو اسلامی ریاست میں بیٹھے ہو اور اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، محمد رسول اللہ کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کی ذات الحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق دے کر بھیجے گئے۔ تمہیں حق کا پرچار کرنا ہے، نہ کہ جعلی ویڈیو دکھانی۔ تمہیں باطل کا مقابلہ کرنا ہے، باطل پر ضرب لگانی ہے، باطل کی مخالفت کرنی ہے، سادہ الفاظ میں تمہیں نیکی کو پروموٹ کرنا ہے، تمہیں بدی سے روکنا ہے۔ شیطان کا ایجنڈا کیا ہے؟ یأمرکم بالسوء والفحشاء، سورہ البقرہ آیت نمبر 169، وہ تمہیں برائی بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، پروموٹ کروانا چاہتا ہے۔ اور رحمان کا منصوبہ کیا ہے؟ جمعے کے خطبے میں آیت سنتے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 90، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، رحمان تمہیں بے حیائی کی باتوں سے، منکرات کی باتوں سے، زیادتی کے کاموں سے روکتا ہے۔ اب ہم ویٹ کر لیں، میڈیا میں کوئی انڈیویجول ہو، چاہے وہ اینکر ہے یا ادروائز، یا میڈیا کے مالکان ہوں، یا میڈیا کو ریگولیٹ کرنے والی اتھارٹی ہو، یا اس اتھارٹی کو امپوز کرنے والی اتھارٹی ہو، فرد سے لے کے اجتماعیت تک، آیا وہ شیطان کے آلے کار بن رہے یا رحمان کے آلے کار بن رہے ہیں؟ کیا وہ محمد رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں یا اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی توحید کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں یا اللہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں؟ 1,00,000 روپے ٹیکس لگا دیا کاہے کے لیے کہ تم غیر ملکی ڈرامے دکھاؤ، بے حیائی کو فروخت کرو، 1,00,000 روپے فی قسط کے اعتبار سے ٹیکس پے کر دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام گفتگو جو شیخ صاحب نے فرمائی، اٹھائے سوالات، ان کے جوابات ہم لیں گے بریک کے بعد، لیکن آپ کی بات میں صرف ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ مملکت نظریاتی ہے، اس کی جغرافیائی حدود بھی ہیں اور نظریاتی حدود بھی ہیں۔ یہ ملک تعمیر ہوا، تشکیل ہوا، تخلیق پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر، کلمے پر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ اس مملکت میں، اس زمین پر ریاست کیوں چاہیے؟ ریاست صرف اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ اس پر قوانین خداوندی کا نفاذ ہو، ادروائز یہ زمین کیا ہے؟ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ پاکستان منزل نہیں ہے، نشان منزل ہے، بہت آگے جانا ہے۔ خواتین حضرات، جو آخری بات فرمائی تھی، میں چاہتا ہوں اس پہ ایک سوال رکھ کر آگے بڑھ جاؤں بریک کی طرف، وہ یہ کہ کیا اس ملک میں میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے تفریح کے نام پر اور اشتہارات کے نام پر، جو لون کے اشتہارات، ہورڈنگز، بل بورڈز وغیرہ آپ کو نظر آئیں گے پورے مملکت میں، کیا اس پر چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا یہ ملک یتیم ہے؟ کیا جو ہمارے بڑے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں جو رولنگ ایلیٹ ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا وہ سو رہی ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں آ کر علامہ اقبال کا کیا، جیسا آپ نے فرمایا کہ اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تفریح کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور صبح کے جو پروگرامز ہو رہے ہیں، جو شیخ صاحب نے فرمایا نا کہ ان پروگرامز کے اندر کس طرح فحاشی کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ایک اور ذرا تھوڑی سی سخت بات ہے، مجرا اب ٹیلی ویژن پر آ گیا ہے۔ مجرا دیکھنے کے لیے جانے کے لیے کچھ پیسے خرچ کرنے پڑتے تھے، اب 300 روپے کیبل والے کو دیجئے اور آپ دیکھیے صبح کے شوز جو ہوں گے 9 سے 11 میں، آپ دیکھیں گے یہ ہماری بچیاں، یہ مسلمان بچیاں، یہ ہمارے گھروں کی بچیاں، یہ جو کچھ کر رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ تفصیل سے ہم بات کریں گے بریک سے واپس آنے کے بعد کہ جس مملکت میں 50% سے زیادہ لوگوں کے پاس 2 وقت کا کھانا نہ ہو، صاف پانی نہ ہو، وہاں پر ایک ہفتے کی شادیاں چلائی جاتی ہیں، زعفرانی پلاؤ اور کشمیری بریانی ترکیب بتائی جاتی ہے، اٹالین پیزا کیسے بنتا ہے یہ سکھایا جاتا ہے، ہمارے بچوں اور بچیوں کو، ہماری یوتھ کو خراب کیا جا رہا ہے۔
یہ کردار ہمارے میڈیا کا؟ اس پر تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیاب صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم شیخ محمد یعقوب صاحب، تشریف لائیں لاہور سے، ہمارے خاص مہمان، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم شجاع الدین شیخ صاحب۔ آج دو شیخ موجود ہیں ہمارے پاس۔ بات ہو رہی ہے اسلامی ریاست میں میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بنیادی گفتگو ہو چکی، قرآن کا ذکر ہوا، اصول کیا برآمد ہو رہے ہیں، قیامت تک روشنی برآمد ہوتی رہے گی، ہمارے پاس آتی رہے گی قرآن کریم سے۔ قرآن کریم ہمیں کیا بتا رہا ہے، ہمیں اپنا کردار کیا ادا کرنا چاہیے میڈیا کے ذیل میں، ہم کیا کر رہے ہیں، اب زمینی حقائق کیا ہیں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اس پر گفتگو کریں گے ہم۔ لیکن کچھ کالرز بھی ہیں، ان کو بھی لینا ہے، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ کل جو سوال ہم نے پوچھا تھا اس کا صحیح جواب بتاؤں آپ کو، اور آج کا سوال رکھوں آپ کی خدمت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی قربانی کا خواب دیکھنے کے بعد کیا کیا، یہ کل پوچھا تھا ہم نے۔ صحیح جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں نماز کے ساتھ سب سے زیادہ ذکر کس بات کا ہوا ہے؟ روزے کا، زکوٰۃ کا، یا حج کا؟ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں، نوٹ فرما لیجئے، 009221343000981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اس سے پہلے کہ کچھ کالرز لوں، شیخ صاحب ایک پرچی کل کے سوال کا جواب دیا، اس کے ونر کا اعلان کر دیتے ہیں پہلے، ایسا نہ ہو کہ وقت نہ ملے ہمیں، اور شیخ یعقوب صاحب ہمارے مہمان لاہور سے آئے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں۔ سر محمود الحسن عثمانی صاحب ہیں ایبٹ آباد سے۔ محمود الحسن عثمانی صاحب ایبٹ آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ۔ کالرز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، رضیہ بول رہی ہیں؟ جی میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں۔ کیا نام؟ میڈیا کی، جی رضیہ۔ رضیہ جی فرمائیے، کیا سوال؟ جی سوال تو ایسا کچھ نہیں ہے، میں اصل میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہی تھی میڈیا کے کردار کے حوالے سے، کہ پہلے پرانے وقتوں میں جب ڈرامے دکھائے جاتے تھے، جب ٹی وی شروع میں آیا تھا تو خاندانی خواتین کو دکھایا جاتا تھا کہ وہ پردہ کرتی تھیں۔ اب یہ دکھایا جاتا ہے کہ جاہل، گنوار اور گھروں میں کام کرنے والی عورتیں تو برقع پہنتی ہیں، اور جو ایجوکیٹڈ پڑھی لکھی خواتین ہیں، جو ماڈرن خواتین ہیں، وہ سلیو لیس کپڑے اور اس طرح کی ڈیوٹیاں کرتی ہیں۔ حالانکہ میں نے خود پاکستان کے اچھی یونیورسٹیز اور کالجز میں دیکھا ہے کہ ڈاکٹر انجینئر بننے والی بچیاں بھی پردہ کرتی ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ تو یہ چیز کہ میڈیا جو ہے یہ چیز دکھانا بند کرے کہ جو پردہ خواتین ہوتی ہیں ان کا تعلیم سے، یہ شعور سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے ساتھ یہ فرمائیے، جی ہاں ہورڈنگس کی آپ فرمائیے پہلے۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے آپ ہی کے چینل پہ ایک آپ کے اینکر ایک صاحب کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، ان صاحب کا تعلق کسی دینی جماعت سے ہے جو حکومت میں آ گئی ہے، تو وہ مسلسل ان سے ایک ہی بات کر رہے تھے کہ کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہورڈنگ لگانے دیں گے، خواتین کی تصاویر لگانے دیں گے؟ خیبر پختونخوا یا پنجاب یا سندھ یا بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، تو ہم تو بات کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، یقیناً، لیکن ہم صوبے تک بات نہیں رکھتے۔ میں صرف آپ کے جو دینی اقدار ہوتی ہیں وہ مقامی نہیں ہوتی،
دینی اقدار مقامی نہیں ہوتی. آپ بالکل صحیح ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں صرف آپ کے پروگرام کی وساطت سے ملندر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کے گھر کسی خاتون کی تصویر کسی ہورڈنگ پہ؟ یہ بنیادی سوال ہے, یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیا میں یہ چاہوں گا کہ اس ٹیلی ویژن پہ جو تفریحی پروگرام ہو رہے ہیں, یا جیسا آپ نے فرمایا کہ ہورڈنگ پر میری بہن, میری بیٹی یا میری بیوی کی تصویر اس انداز میں لگے, اور جس میں یعنی نیم بڑھنا تصویر ہو. لان کے اشتہارات چل رہے ہیں, ہورڈنگ لگی ہوئی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ دیگر شہروں میں کیا ہے, میرا تعلق کراچی سے ہے اور میں کراچی کی نفسیات سے الحمدللہ مکمل واقف ہوں. کراچی کی نفسیات کو تبدیل کیا جا رہا ہے, اس شہر کو سیکولر بنایا جا رہا ہے. اگلی کال لیتے ہیں, پھر تفصیل سے بات کریں گے, اس بہت اہم موضوع ہے یہ. السلام علیکم. ہلو جناب والا. وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے تو آپ نے جو سوال کیا تھا شروع میں, اس کا جواب قرآن میں نماز کے ساتھ سب سے زیادہ زکوٰۃ کا ذکر ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. ٹھیک ہے, اگلے سوال کوئی. اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ شہر کو سیکولر بنایا جا رہا ہے. انیس صاحب, میں آپ سے اس بات کی بھی درخواست کروں گا کہ آپ جرأت سے کام لیں اور بتائیں کہ وہ کون سی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس شہر کو سیکولر بنانا چاہتی ہیں. نہیں, کوئی سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں. میرا سوال تو یہ ہے جو میں نے بریک سے قبل رکھا تھا. نہیں, گروپ کی بھی بات نہیں ہے. میں نے سوال رکھا تھا بریک سے قبل, وہ سوال میں رکھوں گا شیخ صاحب کے سامنے. شیخ صاحب اس بات کا پر ذکر کریں اور تبصرات کریں, اس پر بات کریں, ہمیں سمجھائیں کہ اس مملکت کے کچھ نگہبان بھی ہیں نا, جسے ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ, جسے ہم کہتے ہیں حکومت, جسے ہم کہتے ہیں ایک رولنگ ایلیٹ جو جھنڈوں والی گاڑیوں میں چلتے ہیں. کیا ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں؟ یہ سب مسلمان ہیں, یہ سب نیک نیت ہیں, یہ سب نیک نیت ہیں, ان کی نیتوں پہ کوئی شبہ نہیں ہے, بڑے مخلص ہیں اس مملکت کے ساتھ. لیکن کیا کچھ ہو رہا ہے میڈیا پر شیخ صاحب؟ امیر صاحب, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تو خود سیکولر بنانا چاہ رہے ہیں نا, اور بنا رہے ہیں, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اس کا جواب لیتے ہیں شیخ صاحب سے. شیخ صاحب سے لیتے ہیں جواب. شیخ صاحب جی دیکھیے, اصولی بات یہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. آپ نے ذمہ داران کی بات کی نا, فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر ایک تم میں سے نگہبان ہے, اور اس کی نگہبانی میں جو لوگ ہوں گے ان سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. باپ سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا, شوہر سے بیوی کے بارے میں سوال ہوگا, مالک سے اس کے غلام اور کنیز کے بارے میں سوال ہوگا, اور حکمرانوں سے ان کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. جن کو شوق تھا اور ہے کہ ہم 18 کروڑ پر حکمراں بن جائیں, مجھے سمجھ نہیں آتا ان کو رات کو نیند کیسے آتی ہوگی کہ جس ملک میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بھی جاری ہو سود کے نظام کے ذریعے, جس ملک میں ایک پیمرا کی اتھارٹی کے تحت اجازت دی جاتی ہو فحاشی اور یعنی کو پھیلانے کی, اور وہ دعوے دار ہوں امتی ہونے کے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دعوے دار ہوں اللہ کے بندے ہونے کے, وہ دعوے دار ہوں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ کہنے کے. مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے راتوں کو نیند کیسے آتی ہے. انیس صاحب, آپ ایک والد ہیں, میں ایک والد ہوں, میری اور آپ کی جورسڈکشن کم ہے, اور جو حکمراں بنے بیٹھے ہوں 18-19 کروڑ پر, ان کی جورسڈکشن بہت بڑی ہے, ان پر ذمہ داری بہت بڑی عائد ہوتی ہے. ہمارے بھائی نے کہا وہ بھی تو سیکولر بن رہے ہیں. اگر تو کوئی یہ طے کر چکا ہے کہ اس نے چند ٹکوں کے عوض اپنے دین اور ایمان کا سودا کرنا ہے, تو اپنی آخرت تو برباد کر چکا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سکون نہیں لینے دیتا. 9/11 کے بعد جو یو ٹرن اس ملک میں لیا پچھلے ہمارے حکمران نے, آج جو ذلت ہے اس کے سامنے, اور میراتھن کرائی, عورتوں کو دوڑایا, آج وہ ذلت سامنے ہے. اسی مشرف صاحب سے کہا گیا تھا آپ اپنے گھر کی خواتین کے لیے پسند کریں گے اس بات کو, تو کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس, اس کے چہرے کا رنگ جو ہے بدل گیا. آج ہم حکمرانوں سے پوچھتے ہیں, اتھارٹیز سے پوچھتے ہیں, کیا اپنی ماؤں اور بہنوں کے لیے پسند کرو گے؟ میرا خیال اگر ایمان کی ذرا بھی رمق ہوگی تو جواب میں نہ ہی آئے گا. اور اگر وہ ایمان بھی لٹ چکا ہے تو پھر ہم حدیث کا وہ لفظ دیوس سنائیں گے کہ جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دیوس ہے, بے غیرت ہے وہ شخص کہ جو اپنی ماؤں اور بہنوں کو دوسروں کے سامنے بے پردہ آنے کی اجازت دیتا ہو. یہ غیرت کا پھر جنازہ ہی نکل جائے گا. ٹھیک ہے, ہم دوبارہ آ جائیں گے اپنے پوائنٹ پر, اپنا موضوع میڈیا کا کردار, لیکن کچھ کالز لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں تحلیل ظفر بات کریں اسلام آباد سے. جی فرمائیے. ہاں جی, میرا یہ سوال تھا کہ جیسے ایک نجی چینل تھا ہمارا, سب سے پرانا جو چینل ہے, اس پہ عشاء کی اذان ہوا کرتی تھی,
تو اب وہ جو ہے بند ہو گئی ہے. جی ہاں. تو ہم ایک مسلم ممالک سے تعلق رکھتے ہیں تو کم از کم اذان تو ہونی چاہیے تھی, اور نہ کبھی کسی چینل پہ نعت سنی گئی ہے. ایک دو چینلز ہیں جس میں اسلامی جو ہیں جن کو کہا جاتا ہے, باقی تو جو غیر مذہب ہماری چیزیں ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, اور ہم وہی سیکھتے ہیں, ہمارے بچے ہم سب وہی سیکھتے ہیں. محترمہ یہ بتائیے, اب سوال میں آپ سے رکھتا ہوں, آپ کر رہی ہیں نمائندگی ویورز کی, آپ یہ بتائیے کہ کیا میڈیا کا کردار جو ہمارے مملکت میں ہے, کیا وہ کردار ذمہ دارانہ ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی رائے ہم نے لے لی. اب آگے بات بڑھاتے ہیں. اس سوال کا جواب بھی بہت اہم سوال ہے. عشاء کی اذان ہوتی تھی, ٹیلی ویژن پہ دکھائی جاتی تھی. عشاء کی اذان ایک تو بند کر دی گئی, نمبر 1. میں تو کہتا ہوں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو عشاء کی اذان تو بند کر دی گئی, اس اذان کو بند کرنے کے دینے کے بعد کھول کیا دیا گیا ہے, اور بلکہ بے لگام کر دیا گیا ہے, اس تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور حل جی انیک صاحب محترم, دیکھیے بات یہ ہے کہ عشاء کی اذان ہو یا کوئی دینی پروگرام ہو, آپ ذرا الیکٹرانک میڈیا پہ چلے جائیں, ذرا آپ چیک کر لیں. آپ کا میڈیا سے بڑا گہرا تعلق ہے, بڑی گہری اٹیچمنٹ ہے آپ کی. میرا پروفیشن ہے, جی میرا کچن چلتا ہے اس سے. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ صورتحال یہ ہے کہ جو دینی پروگرام ہیں ان کے اوقات کون سے ہیں, اور جو دیگر پروگرام ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام سے ان کے اوقات کیا ہیں. دینی پروگرام 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوتے ہیں, اور وہ پروگرامات جن میں لچر پن پایا جاتا ہے, بےہودگی ہے, رقص ہے, بوس و کنار ہے, اور اسی طریقے سے پھر چند فٹ کے اندر لڑکے اور لڑکی نے وہاں پہ رقص بھی کرنا ہے اور ایک دوسرے کو چھونا بھی ہے, وہ پروگرام اگر دن میں 3 مرتبہ ریپیٹ کرنا پڑے تو وہ ہوتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ اذان عشاء ہو یا اذان مغرب ہو, اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی دینی پروگرام یا اذان یا تلاوت یا نماز اگر وہ کسی ڈرامے میں حائل ہو رہی ہے یا ڈرامے کے وقت میں وہ اذان کا وقت ہو گیا ہے, تو پھر اذان تو قربان ہو سکتی ہے, ڈرامہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ فحاشی کو پھیلانا جو ہے اس وقت اس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے, اور یعنی کو پھیلانے میں اہمیت دی جا رہی ہے. اور جو ہمارے وزیر خزانہ نے بات کہی ہے کہ 1 لاکھ روپیہ دے دو اور ہماری نسل کو تباہ کرو, ہمارے افراد کو تباہ کرو, بچوں کو تباہ کرو. یہ ڈرامے کی قسط کے 1 لاکھ روپے ہیں. اگر فلم دکھانا چاہتے ہو 10 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے لے لیجئے, اور پھر جو غیر ملکی کلچر ہے اس کو لائیں, پروموٹ کریں. آپ خود سوچئے کہ جس خزانے کے اندر یہ مال حرام آئے گا, کیوں کہ یہ کام حرام ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن, وہ بے حیائی کھلی ہو یا وہ ڈھکی چھپی ہو, وہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دے دی ہے, اب وہ حلال نہیں ہے. ما ظہر منها وما بطن. تو اس وقت جو صورتحال ہے, اذان یا اس کے علاوہ دینی پروگرامات ان کو پس پش ڈالنا اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو سامنے لے کے آنا, اس کو جزء لا ينفک سمجھا گیا ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیجئے کہ صورتحال کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سگریٹ نوشی, شراب نوشی, بے پردگی, بے حیائی, نشہ آور اشیاء کا استعمال, جنسی بے راہ روی, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر پھر لڑکیوں کا گھروں سے بھاگنا. ٹھیک ہے جی, یہ کیا چیز ہے؟ اور یہ میڈیا اس کو پروموٹ کر رہا ہے, اور کرائم شوز کے ذریعے جرم جرم بتایا جائے. آپ یہ دیکھیے, لیکن اس کو ری انیکٹمنٹ کر کے جرم کو پرکشش بنا کر کہ یہ چوری کس طرح ہوئی, ماموں کو اغوا کیسے کیا گیا تھا, پیسے کیسے دیے گئے, یا کسی لڑکی کو اٹھایا گیا اور اس کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا اس میں ایک تلذذ پیدا کر دیا گیا. کیا کرائم شوز شیخ صاحب ٹیلی ویژن پہ اس طرح آنے چاہیے؟ دیکھیں جی, ہمارے معاشرے کی تباہی کا بنیادی سبب بھی یہی ہے. دین کیا کہتا ہے؟ جی دین تو منع کرتا ہے, حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. ایک تو یہ بات دیکھیے, نیکی کی ترغیب اور اس کی طرف لوگوں کو لے کے آنا, یہ کام ہے. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب دہشت گردی پھیل رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے, خانہ جنگی ہو رہی ہے. جب آپ فلموں کے اندر یہ چیزیں خود دکھائیں گے, جب آپ یہ بتائیں گے کہ ہمارے ملک کا نعوذ باللہ کلچر یہ نہیں ہے, لیکن اس کو بطور کلچر ثقافت پیش کیا جاتا ہے, اور پھر یہی چیز ہم محلوں میں, علاقوں میں, دیہاتوں میں. سدے باب دین کیا چاہتا ہے؟ دین چاہتا ہے کہ ان تمام جو ذرائع ہیں فحاشی کے ان کو روک دیا جائے. ہاں, لا تقربا
لا تقربوا الزنا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ. اور اللہ نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لا تقربوا الفواحش. ٹھیک، زنا کی صرف بات جی 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 اس میں تمام وہ چھوٹی بڑی ظاہری باطنی فحاشی، تبرج سے لے کر بناؤ سنگار سے لے کر جو لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے، ایک ایک چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ تم نے فواحشات کے قریب نہیں جانا. تو اس کا اب سد باب کیا ہے جو آپ فرما رہے تھے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے. اگر ہم نماز، جس طرح کے سعودی عرب کے جو چینلز ہیں وہ تراویح بھی دکھاتے ہیں، نماز بھی دکھاتے ہیں، اور قرآن، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ائمہ حرمین وہ کئی ایک قراء اور حفاظ کے استاد بن چکے ہیں. لوگوں نے ان کی تلاوت قرآن سن سن کے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کا اہتمام کریں کہ نماز بھی دکھائیں اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت بھی دکھائیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے پروگرامات بھی دکھائیں، اور ہم تعلیمی میدان کے اندر ترقی کیسے کر سکتے ہیں، سائنس کے میدان میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، انجینئرنگ اور میڈیکل کے شعبے کے اندر ہم کیسے پروان چڑھ سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ پروگرام ہمارے پاس نہیں ہے کہ جو ہم دکھا سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کا حل سد باب، کیونکہ دنیا کی حد سے زیادہ مذمت دنیا کو اہمیت دینے کے مترادف ہے. شیخ صاحب، میں چاہتا ہوں اس کا حل تین قوتیں. کچھ کالز بھی ہیں، مجھے کہا جا رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے کال لے لوں. لے لیجیے، بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب والا. ہاں میں مظاہر بول رہا ہوں. جناب مظاہر صاحب، سر کیا سوال؟ سوال نہیں بھائی کوئی ایسا نہیں ہے. سوال میرا صرف یہ ہے کہ دیکھیں، میڈیا کو ہم برا تو بہت کہتے ہیں، بہت، لیکن میڈیا کے بہت سے اچھے بھی کام ہیں. یقیناً بہت یہ جو ہمارے ہاں جو کرائم رپورٹ وغیرہ پروگرام دکھاتے ہیں، جی، اس میں ایک عبرت بھی ہے. اب لوگ اس کو کسی بھی موضوع میں لے لیں، اس پہ اچھا جائیں یا برا جائیں، ٹھیک ہے، لیکن میڈیا تو اپنا کام دکھا رہا ہے نا کہ ہمارے ہاں نوجوان نسل کیا کر رہی ہے. اس کو ماں باپ کا کام ہے روکنا. ٹھیک ہے. تربیت. اب آگے میڈیا کے اوپر اللہ کا نام. آپ دیکھیں سارے چینل جو ہیں اس طرح کے نہیں ہیں کہ جو کہ اس طرح کوئی برہنہ کوئی ایسی چیزیں تصویریں دکھا رہے ہوں. آپ یہ دیکھیں میٹرو چینل ہے، میٹرو چینل کے اوپر ہر نماز اذان آتی ہے، فجر کی اذان سے لے کے عشاء کی اذان تک آپ سنیں اس کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات یہ ہے. ہمارے لیکن معدود چند آپ نے جس چینل کا نام لیا وہ اس چینل کی ریٹنگ وہ نہیں ہے جو بڑے چینلز جو شمار کیے جاتے ہیں ان کی ریٹنگ جو ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہاں پر ہم جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے چینلز پہ اگر یہ کام ہو رہا ہے تو ان کو درخور اتنا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اچھی بات ہے، ہمیں پذیرائی کرنی چاہیے، تعریف کرنی چاہیے. آخری کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. اچھا، اب میں شیخ صاحب یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی اجازت سے آپ فرمائیے. جی دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر معاشرے کے اندر بے حیائی، خرابی یا کوئی کسی سے جرم اس کا ارتکاب ہوا ہے تو اس کو پھیلانا کوئی ضروری نہیں ہے. من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو دنیا کے اندر کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی پردہ پوشی کریں گے. تو صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے، اب اگر چور ہے تو کھلے عام اس کا ہاتھ کٹنا چاہیے تاکہ چوری کی روک تھام ہو. اگر شادی شدہ زانی ہے تو اس کو سنسار اس کی جو ہے وہ سزا ہے تاکہ اس کی روک تھام ہو. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہیں سے کوئی، لیکن اس کے لیے شواہد ہیں، 4 گواہیاں ہیں، سارا ایک لمبا یہ کام میڈیا کو کرنا چاہیے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا کو اصلاح معاشرہ کے لیے، فرد اور معاشرے کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ میڈیا جو ہے یہ مکمل حرام ہے، کیمرے بند ہو جانے چاہیے، ٹی وی بند ہونا چاہیے، دفاتر کو تالے لگنے، نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں ہے. میڈیا الحمدللہ جس پروگرام میں آج بیٹھے ہیں ہم، اس پروگرام پیام صبح کے ذریعے آپ کے توسط سے اور دنیا چینل کے توسط سے الحمدللہ اس وقت دنیا کے 150 ممالک کے اندر یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور لوگ اس سے خاصی رہنمائی لیتے ہیں. تو صورتحال یہ اس طرح دیگر دینی پروگرامات ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم نے یہ کہہ دیا کہ بالکل حرام ہے، ایسی بات نہیں. میڈیا میں بڑی خوبیاں بھی موجود ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ان خامیوں کو دور کر دیا جائے. بات یہ ہے. شیخ صاحب، میرا سوال، آخری سوال، کنکلوڈ آپ کیجئے اس پروگرام کو، کہ بہت اچھی کام بھی ہم کرتے ہیں میڈیا والے، لیکن کچھ کام برے بھی ہو جاتے ہیں تفریح کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ. بہت گفتگو ہو گئی. اب اس کی روک تھام کیسے کی جائے؟ ہمارے جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ 3 بڑے: حکمران، اسٹیبلشمنٹ اور
چینلز کے مالکان، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ لیکن تین گوشوں کے حوالے سے یا تینوں ڈائمنشنز کے حوالے سے اصولی بات کیا ہے؟ مسلمانوں کا ملک ہے، اسلام کے نام پر لیا گیا. اللہ کو حاضر ناظر جات کر سوچے کہ آج جو کچھ ہم غلط کر رہے ہیں، کرنے دے رہے ہیں، کیا ہم اللہ کی عدالت میں اس کو جسٹیفائی کر سکیں گے؟ یہاں بیٹھ کر ہم یہ واعظ و نصیحت ہی کر سکتے ہیں. تو پہلی بات انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے کل کھڑا ہونا ہے، کیا جواب دیں گے، نمبر 1. نمبر 2، وہ امت والی ذمہ داری، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، وہ ہمارے کاندھوں پر ہے، اور جس کے پاس جتنی استطاعت اور قدرت ہے اور طاقت ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس کا ذمہ دار بنتا ہے. لیکن انیس صاحب، میں دوسری بات کہوں گا جو شاید ہمارے ویورز کو تھوڑی تلخ بھی لگے. میرے گھر میں اگر بے حیائی چلتی ہے تو اس گھر میں اس بے حیائی کو آنے کے لیے اجازت میں نے دی ہے. میں صرف حکمرانوں کو اور اتھارٹیز کو اور میڈیا کے مالکان کو برا بھلا کہہ کے نکل نہ جاؤں، میری بھی کچھ ذمہ داری ہے. تو مجھے دیکھنا چاہیے. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، آپ نے بہت اہم بات جو رہ گئی تھی، پروگرامز کی ریٹنگز، ایک نحوست ہے ریٹنگز، وہ بھی آتی ہے نا. میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، ایک بہت بڑی ماڈل ہے اس مملکت کی، جو پاکستان، انڈیا وغیرہ میں جاتی ہیں، خبروں میں رہتی ہیں، کچھ پیسے ان کو دے دیے جاتے ہیں تو وہ پروگرام میں بھی آ جاتی ہیں. جس پروگرام میں وہ آتی ہیں، ہم اور آپ اور ہمارے لوگ، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ہمارے گھر انہیں دیکھتے ہیں. ریٹنگز اگر ایک ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے ریٹنگز. جب وہ محترمہ تشریف لاتی ہیں، محترمہ انورٹڈ کاماز میں ہے، تو ریٹنگ 6، 7، 8 ہو جاتی ہے. کون دیکھتا ہے انہیں؟ لعنت بھیجیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے، ہمارا معاشرہ تطہیر ہو جائے معاشرے کی، تو ذمہ داری ہمیں اپنی بھی ادا کرنی چاہیے. بہت اہم بات آپ نے اٹھائی شیخ صاحب، جزاک اللہ. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس تشنگی ہے اس موضوع میں، پھر بات کریں گے کسی اور موقع پر. شیخ صاحب سے بات کروائیں گے، شیخ یعقوب صاحب کو بلوائیں گے لاہور سے، مزید بات ہوگی. لیکن کردار ہمیں اپنا ادا کرنا چاہیے، فرد کی حیثیت سے، ناظر کی حیثیت سے، یعنی ویور کی حیثیت سے، اور چینل کے مالک کی حیثیت سے، اور حکمران کی حیثیت سے، اور اسٹیبلشمنٹ کا اگر میں فرد ہوں تو مجھے بتانا چاہیے کہ یہ مملکت یتیم نہیں ہے، یہ مملکت نظریاتی ہے. اس مملکت کی بنیاد کلمہ طیبہ پہ رکھی گئی ہے. خواتین حضرات اور میڈیا کو جو برائیوں کو پروموٹ کی جاتی ہیں، چیزیں ریپیٹ کرتے ہیں، اس مملکت میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، نیک کام ہوتے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں. انہیں بھی تواتر کے ساتھ بیان کرتے رہنا چاہیے کہ ہاں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس نیک آدمی نے، اس نیک بچے نے، اس نیک عورت نے، اس نیک لڑکی نے یہ کام کیا ہے. اس کو پروموٹ کریں، فروغ دیں. خواتین حضرات، پروگرام یہاں ختم کر رہے ہیں. پروگرام ختم ہوتا ہے. کوٹیشن آف دا ڈے، آج کی بات حکمت و دانش کا قول، اور قول ہے صاحب نہج البلاغہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ فرماتے ہیں، جس نے لڑائی جھگڑے کو اپنا طریقہ بنا لیا، اس کی رات کبھی صبح میں تبدیل نہیں ہوتی. انیق احمد کو اجازت دیجیے. خواتین حضرات، کل کا موضوع زکوٰۃ. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تفصیل سے بات کریں گے زکوٰۃ کے موضوع پر. خدا حافظ.